اپنے مرتبہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے جیسی ہے، نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا فنجا، جو اس سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے یہ سفینہ چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جناب نوح کے سفینے سے مثال دے کر رسول بتانا چاہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد اگر نجات پانے والوں کو پہچاننا ہے اور ہلاک ہونے والوں کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ اہل بیت کا ساتھ دینے والے کون ہیں، اہل بیت کی مخالفت کرنے والے کون ہیں۔ جو اہل بیت کا ساتھ دیتے نظر آئے سمجھ لینا یہ نجات پانے والے لوگ ہیں، جو اہل بیت کی مخالفت میں نظر آئے سمجھ لینا یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ معیار اہل بیت ہے، معیار علی ہے، معیار حسین ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے، اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، وہ بہترین انسان ہیں۔ تو سب نے آن کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ خیر البریہ کون ہے، بہترین مخلوق کون ہے؟ کائنات میں ہر انسان تو بہتر انسان نہیں ہے، تو سب سے بہترین انسان کائنات میں کون ہے؟ رسول خاموش رہے، مگر تب تک خاموش رہے، تب تک خاموش رہے کہ جب تک اس مجمع میں علی نہ آ گئے۔ جیسے ہی دیکھا دروازے سے علی آ رہے ہیں، علی کو دیکھا، اشارہ کیا، علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا وشیعتہ ہم خیر البریہ، یہ علی اور اس کے شیعہ بہترین مخلوق ہے۔ اگر بہترین لوگوں کو پہچاننا ہے تو کائنات میں بہترین لوگوں کا نمونہ یہی ہے، یا تو علی بہترین ہے یا علی والے بہترین ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی اور علی والے بہترین ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بتائیے رسول نے خود اپنے آپ کو کیوں نہیں کہا؟ رسول کہہ سکتے تھے کہ میں اور جو میری امت ہے وہ بہترین ہے، مگر کہا علی اور علی کے شیعہ بہترین ہیں۔ یہ نہیں کہا رسول نے میں اور میری امت بہترین ہے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ رسول کو پتا تھا کہ میری امت میں اصحاب میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، کچھ مومن بھی ہیں، کچھ منافق بھی ہیں۔ تو مومنوں اور منافقوں کا پتہ نہیں چل پاتا۔ اگر رسول فقط اپنے ماننے والوں کو کہتے، لیکن علی کے ماننے والوں کو کہہ کے بتایا کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا کہ جو علی سے محبت نہ کرے۔ کائنات کا ہر مومن علی سے محبت کرتا ہے، اور کائنات میں جو علی سے محبت نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی سے محبت ایمان کی دلیل ہے، اسی لیے علی اور علی کے شیعہ بہترین مخلوق ہیں۔ اور پھر حسین کائنات کی بہترین مخلوق کا نام ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین افراد کو لے کر حسین کربلا میں آئے۔ ان 72 سے بہتر کربلا میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو کربلا میں حسین کے ساتھ ہے۔ اب حسین کے ساتھ جو نہیں ہے اب وہ بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں۔ کیا کہا گیا؟ لعنت محمد قتل، اللہ لعنت کرے جس نے حسین تمہیں قتل کیا۔ حسین کو قتل کس نے کیا؟ یزید نے، ابن زیاد نے، شمر نے، خولی نے۔ یہ 4 سلسلے تھے۔ اصلی ماسٹر مائنڈ یزید تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو تیار کیا، ابن زیاد نے عمر ابن سعد اور شمر کو تیار کیا، اور پھر یہ دونوں کربلا میں آئے، انہوں نے اپنے لشکر بنائے، انہوں نے حسین کو قتل کیا۔ اللہ نے ان پر لعنت کی، لیکن فقط ان پر لعنت نہیں ہے، لعنت فقط ان پر نہیں ہے کہ جو کربلا میں حسین کے خلاف آئے تھے، لعنت ان پر بھی کی گئی کہ جو مدینے میں خاموش بیٹھے رہ گئے، لعنت ان پر بھی کی گئی جو کوفے میں خاموش بیٹھے رہ گئے۔ کیوں؟ لعن اللہ من قتلک، لعن اللہ من سمعت بتارے کا فرض یہ تھے جس نے سنا آپ کی آواز کو مگر آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا، جس نے آپ پر ظلم کو دیکھا مگر آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، ساتھ نہ دینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
تم نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے، میں تو نہ ان کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں، میں تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن جہاں حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے، اگر انسان کہتا ہے نہ میں اس کے ساتھ ہوں نہ میں اس کے ساتھ ہوں، مثال کے طور پر مدینے کے لوگوں نے کہہ دیا نہ ہم حسین کے ساتھ ہیں اور نہ یزید کے ساتھ ہیں، تو بھائی کس کے ساتھ ہو؟ ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. حقیقت میں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نہ حسین کے ساتھ ہیں نہ یزید کے ساتھ ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے فائدہ کسے پہنچایا؟ ان کی خاموشی سے فائدہ کسے ملا؟ یزید کو فائدہ ملا. اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، در حقیقت وہ بیٹھے ہوئے گھر میں تھے مگر یزید کے لشکر میں شامل تھے. کیونکہ حسین کے معاملے میں خاموشی اچھی چیز نہیں ہے. آج کہہ دیا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن آپ کے نہ ساتھ ہونے سے یزید کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کا مطلب آپ چاہے مدینے میں بیٹھے ہو مگر لشکر یزید میں ہے، آپ چاہے کوفہ میں بیٹھے ہو لشکر یزید میں ہے. اسی طریقے سے اگر دل سے کوئی ساتھ ہے اور 1400 سال بعد بھی فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے تو کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کربلا میں شہید ہو جاتا. تو وہ 1400 سال بعد بھی بیٹھا ہے مگر کربلا میں حسین کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کے زمانے میں دیکھیں کہ جو حسین کی عزاداری کر رہے ہیں وہ حسین کے ساتھ ہے، جو اس عزاداری سے روک رہے ہیں وہ یزید کے ساتھ ہے. اور زمانے نے تاریخ کو دوبارہ پلٹ کر دکھا دیا. دوبارہ آج 1447 میں اللہ نے سن 61 ہجری کی فضا دکھائی ہے. کیسے دکھائی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا؟ حسین کربلا میں چلے گئے اور کسی نے ساتھ نہیں دیا. ہوا کیسے ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا. لگتا نہیں ایسا ہوا ہوگا. کہ آج کے زمانے کو دیکھ لو، آج کا زمانہ بتا رہا ہے اتنے ظلم و ستم کیے ظالم نے. ایران طرح میدان میں کھڑا ہوا، کسی نے ساتھ نہیں دیا حق کا. اکیلا ایران میدان میں آگے بڑھا. پتہ یہ چلا کہ نمازیں پڑھ کے داڑھی رکھ کے اپنے آپ کو مسلمان بتانے والے اور ہوتے ہیں، لیکن کربلا کا کردار دل میں رکھ کے میدان میں آنے والے کو حسینی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان میں آ کے بتائیں گے کہ ہم کل بھی میدان میں موجود تھے، ہم آج بھی میدان میں موجود ہیں. اور اس جملے کا مصداق نہیں بنے. کہا گیا کہ کتنے بار قتل کیے گئے، لعن اللہ من قتلک، لعن اللہ من ظلمک، لعن اللہ من سمیت بذالک فرضیت میں ہم نے سنا نہیں فقط، ہم نے مظلوم کی مدد کی ہے، ہم نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. یہ مجلسیں اسی بات کے ذریعے ہیں. مگر حسین نے سب کچھ لٹا دیا اس دین کو بچانے کے لیے. آج آپ دنیا میں جتنے ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. کربلا میں ایک دن میں حسین پر اتنے غم ٹوٹے کہ ان کو لکھا نہیں جا سکتا. حسین جانتے ہیں کتنے بڑے صابر کا نام ہے، کتنے بڑے صابر کا نام ہے. وہاں فاطمہ زہرا حسین کی ماں مدینے میں. مقصد یہ تھا کہ صحابہ نے جو فاطمہ پر ظلم کیے ہیں وہ ظلم چھپے نہ رہ جائے. تو فاطمہ نے کہا سبحت علیہ مصائب لو اللہ، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر یہ مصیبتیں روشن دن پر پڑتی تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ فاطمہ زہرا کا مرثیہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کے بیان ہے. مگر کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کی حالت دیکھیے،
حسین کربلا میں اپنے سب عزیزوں کو کھو چکے ہیں. حسین کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ مظلوم ہوں کہ کائنات میں اگر کوئی کسی پر بھی ظلم کرے گا پہلے میری مصیبت کو یاد کرے گا، اگر کوئی چاہے گا کسی مصیبت پہ آنسو بہائے پہلے میری مصیبت پہ آنسو بہائے گا. حسین نے یہی کہا شیعتی اما شربتم ماء فاذکرونی اے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لے گا. حسین پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. عزیزو کیا کر رہی حسین نے دے دیا. اسی پیاس پر حسین کی عباس بھی قربان ہو گئے. عباس جیسا بھائی جس پر حسین کو ناز تھا، جو حسین کے ساتھ کھڑا ہو تو حسین کو احساس شکستگی نہ ہوتا تھا. اس حسین نے جب عباس کو جاتے ہوئے دیکھا، گویا حسین دیکھ رہے بھائی عباس نہیں جا رہے، میری ساری دنیا جا رہی ہے، میری دنیا اجڑنے والی ہے. عزیزان محترم، مولا عباس پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر آپ تصور کر لیں تو آپ کا جگر پھٹ جائے. ایک شہید ایسا کہ جس کے بازو بھی قلم ہو چکے، آنکھ بھی زخمی ہو چکی، سر پر بھی گوند لگ چکا، مگر عباس نے حسین کے ساتھ وفاداری کی. جب عباس کے قریب حسین آئے ہیں آپ سنتے ہیں عباس نے کہا تھا آقا میرے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. لاشیں سب کے خیمے میں گئے مگر دو لاشیں خیمے میں نہیں گئے. کیوں دو لاشیں خیمے میں نہیں گئے؟ ایک تو عباس کی لاش خیمے میں نہیں گئی، ایک حسین کا لاشا خیمے میں نہیں گیا. میں کہوں گا عباس آپ کا لاشا تو جا سکتا تھا، آپ نے منع کیوں کیا، وصیت کیوں کی میرا لاشا خیمے میں نہ جائے؟ عباس شاید جواب میں مجھے پتا ہے میرے آقا حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. یہ غلام کیسے برداشت کرے کہ آقا کا لاشا میدان میں ہو اور غلام کا لاشا خیموں میں چلا جائے؟ اے آقا میرا لاشا بھی میدان میں پڑا رہے تاکہ میری وفاداری کا ثبوت ہو. اے آقا یہی نہر کنارے میرے لاشے کو چھوڑ دیجئے گا. حسین نے علم کو اٹھایا، خیمے کی جانب آئے، بیویوں میں کوہرام تھا. واہ غربتا، زینب نے کہا بیویوں ہمارے پردے کا محافظ عباس دریا پہ سو گیا، حسین کا بھائی مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا قضائه و تسلیم